بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے جو اقرا کائنات جو کاشانہ کی رہائشی تھی کہ جس کی شادی میں نے کروائی کے بارے میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جس طرح اس کی پراسرار ہلاکت ہوئی اور جس طرح وہ ایک میزریبل کنڈیشن میں اس کی ڈیڈ باڈی پائی گئی، اس نے ہر عام و خاص کو دکھی کیا ہوا ہے، جس میں تمام عوام، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اقرا کا کاشانہ اسکینڈل آنے کے بعد شروع ہوا، جب 16 دسمبر کو اچانک اس کو اس کے سسرال سے اٹھایا گیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لے کے جایا گیا اور سروسز ہاسپٹل میں میرے خلاف پولیس کو بیان دلوایا گیا۔ میرے تمام ثبوت میڈیا کو دیتے ہوئے اقرا کائنات کو غائب کر دیا گیا، جس کے بعد میں نے فوری طور پر ایک اپیل کی 16 دسمبر کو کہ اقرا کائنات کو تحفظ دیا جائے، پروٹیکشن دی جائے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد 2 مہینے تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ اقرا کائنات کدھر ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے اس کے شوہر عابد نے اطلاع دی کہ اقرا کائنات کو ایدھی سینٹر والے لے کر آئے تھے، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کے کچھ دن بعد مجھے ایک خواب آیا۔ اقرا کائنات بہت کرب کی حالت میں تھی اور ایک ہی فریاد کر رہی تھی کہ اس کے رشتہ داروں کو بلایا جائے، اور وہ بہت ہی انتہائی ایک بہت ڈراؤنا خواب تھا، جس حالت میں نے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد میں مسلسل بے چین رہی۔ عابد کسی طرح ٹریس نہیں ہو رہا تھا، اس کا نمبر بن جا رہا تھا، گھر پر تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک میڈیا کو انفارم کیا، ان کو ساتھ دیا اور بلقیس ایدھی سینٹر، فیمل سینٹر گرین ٹاؤن جا پہنچی اور وہاں کی انچارج معصومہ سے بات کی اور اقرا کائنات کے متعلق پوچھا کہ وہ ایدھی سینٹر میں کیسے آ گئی، جس پر معصومہ کا جواب تھا کہ اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے وسیم اور باغبان پورہ پولیس سے عمران نے لاوارث قرار دے کر ایدھی سینٹر میں چھوڑا تھا۔ یہ بہت ایک حیران کن بات تھی، کیونکہ اقرا کائنات کا بیان میڈیا پر چل چکا تھا۔ ان دنوں کاشانہ اسکینڈل پوری طرح ہائی لائٹ ہوا تھا، سب لوگ اقرا کائنات سے آگاہ تھے، پھر معصومہ کیسے بے خبر ہو سکتی تھی۔ معصومہ نے مجھے بتایا کہ اقرا کائنات کو اس کی اٹینڈنٹ خالدہ گنگا رام ہاسپٹل میں لے کر گئی ہوئی ہے، مجھے اس کا نمبر دیا۔ ہم لوگ گنگا رام ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہ وہاں سے بھی 10-15 منٹ پہلے جا چکی ہے۔ عابد کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ اگلے ہی دن 5 فروری کو میں دوبارہ 11 بجے کے قریب ایدھی سینٹر پہنچی اور دوبارہ درخواست کی معصومہ سے کہ مجھے اقرا کائنات سے ملنے دیا جائے، لیکن اس نے مجھے انکار کر دیا۔ اس کے 2 گھنٹے بعد اسی میڈیا رپورٹر سے مجھے کال آئی کہ اقرا کائنات کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایدھی سینٹر جانا ہے۔ وہاں پر پہنچے تو ایک رپورٹر پہلے سے موجود تھیں وہاں پر، جن کے سامنے یہ معصومہ نے بتایا کہ اقرا کائنات کو کفن پہنا کر غسل دے کر مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے اس کے شوہر عابد کو ایدھی سینٹر بلا کر اس سے ایک انڈرٹیکنگ لی گئی کہ وہ اقرا کائنات کو ایدھی سینٹر کے حوالے کر رہا ہے، اور اگر اقرا کائنات جان کی بازی ہار جاتی ہے تو نہ تو ایدھی سینٹر والے ذمہ دار ہوں گے اور نہ ہی اس کا شوہر عابد، اور اس کو لاوارث قرار دے کر ایدھی والے دفنانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ایک اپیل کی کہ اقرا لاوارث نہیں ہے۔ میں نے ان رائٹنگ وہاں کے مردہ خانے کے انچارج کو لکھا کہ اس کا شوہر اور رشتہ دار موجود ہیں، میں موجود ہوں جس نے اس کی شادی کروائی، کاشانہ کی بچیاں جو اس کی بہن کی حیثیت رکھتے ہیں وہی بھی موجود ہیں، اس کو لاوارث قرار دے کر دفن نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی میں نے ایک اپیل کی کہ اس کا پوسٹ مارٹم ضرور کروایا جائے، کیونکہ وہ اس کی لاش کی بہت بری حالت تھی، اور بہت ایک اس کے ساتھ کیا کیا گیا، کن حالات میں رکھا گیا اور کیا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا، اس کی موت کے حقائق کو جاننے کے لیے میں نے ایک ہیومن رائٹس والوں سے اپیل کی کہ اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے کہا جائے، جس پر اس کا 7 فروری کو پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔
اقرا کائنات کے کیس سے متعلق اور کشانہ اسکینڈل سے متعلق میں نے بہت سی اہم معلومات احسان رانا صاحب سے شیئر کی ہیں۔ میری صارفین سے درخواست ہے کہ پلیز ان کا چینل سبسکرائب کیا جائے تاکہ مزید اپڈیٹس اور معلومات سے آگاہ ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو شیئر کر کے اس پورے معاملے میں ان یتیم و ندار بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے، اقرا کائنات کو انصاف دلانے کے لیے ایک کمپین کی جائے۔ شکریہ۔